عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے. آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے. تو پہلے ہم خواجہ حیدر علی آتش کی زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے. حیدر علی نام، آتش تخلص اور وطن فیض آباد ان کا تھا. 1777 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے. بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر آتش کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، لیکن قدرت نے شاعرانہ صلاحیت سے نوازا تھا. جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا. تو پھر نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئی اور وہیں کے رہ گئی. یہاں انشا اور موسیقی کی صحبت نصیب ہوئی اور شعر کہنے لگی. موسیقی کے باقاعدہ شاگرد بن گئی اور عرصے میں ہی شعرگوئی میں مہارت حاصل کی. آتش کی زندگی تنگ دستی میں گزری. نواب اود نے 80 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا. اسی سے گزارا چلتا تھا. آخری وقت آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئی. 1848 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال ہو گیا. آتش اردو کے بڑے شعراء میں شامل ہیں. آتش کے یہاں صرف قافیہ پیمائی ہی نہیں بلکہ معنی آفرینی بھی ہے. ان کی شاعری میں زندگی اور انسان کی عظمت کا احساس موجود ہے. ان کے کلام میں لکھنؤ تہذیب کی واردات کا اثر خاص نمایاں ہے. ان بہترین کلام پر بھی خارجیت کا رنگ بہت گہرا ہے، لیکن یہ خارجیت اس خارجیت سے بالکل مختلف ہے جس کے لیے لکھنؤ والے بہت بدنام ہیں. آپ کی طبیعت میں بانک پن اور مزاج میں رنگینی ہے. آتش نے اردو شاعری کو انسان کے حواس کا تسکین سامان فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا. اردو غزل کی تاریخ میں آتش پہلا شاعر ہے جس کے یہاں زندگی کے بارے میں اثباتی نقطۂ نظر ملتا ہے. وہ یاس و نا امیدی، لذت و ہوس اور جمود کے بجائے مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہیں. ان کی شاعری میں صحت مند اور نشاط و سرشاعری اور زندگی سے بڑا رجائی انداز صاف طور پر نظر آتا ہے. گویا آتش کے ہاں سکون کے بجائے حرکت ہے. وہ زندگی اور انسان کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں. آتش یاس اور نا امیدی سے کوسوں دور ہے. آتش نے عام تشبیہات اور استعارات سے ہٹ کر براہ راست تغزل سے کلام میں جان ڈال دی ہے. آپ نے علامات کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا ہے. ان کا انداز بیان دل کو موہ لیتا ہے. ان کے ہاں دنیا کے بارے میں ایک بلند ہمت اور قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے. یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے. ان کے یہاں خیال یا جذبے کی کوئی خاص گہرائی نہیں. ان کا انداز بیان منفرد ہے. آتش بنیادی طور پر ایک سنجیدہ صوفی شاعر تھے. وہ اپنے معاشرہ اور ثقافت کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی شیر زبان سے غزل کو زندہ جاوید بنا دیا. وہ صاحب طرز غزل کو تھے.
ان کے شاگردوں میں رند، صبا، خلیل، نسیم، مرزا شوق بہت مشہور ہوئے۔ اب ہم خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا تحت لفظ مطالعہ کریں گے۔ حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت ہے غم اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا، فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح غالب کی جدائی کا، نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا، نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا، وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک اپنی رسائی کا، نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پر نقش اپنی جبہ سائی کا، دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے ایسا نم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ پہلا شعر، حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ اس شعر میں جو اس غزل کا مطلع ہے، خواجہ حیدر علی آتش محبوب کو دریا اور خود کو دریا پر اٹھنے والا بلبلہ کہتے ہیں، اور محبوب کی جدائی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں دریا پر ایک بلبلہ ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی دریا کے پانی کے بغیر بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بلبلے کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور یہ مٹ کر دریا سے جدا ہوتا ہے، اور شاعر فرماتا ہے کہ مجھے بہت غم ہے، یہ بلبلہ دریا سے جدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر، تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ اس شعر میں آتش دنیا کی ناپائیداری کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا زندہ رہنا بھی ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ جسم اور روح کا تعلق تو زندگی میں محض کچھ دنوں کے لیے ہی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو روح پرواز کرتی ہے، جسم بے جان ہوتا ہے، لہذا یہ 4 دن کی آشنائی نہ رہنے والی ہے، ناپائیدار ہے، یہ تعلق مجھے گوارا نہیں ہے۔ تیسرا شعر، فراق یار میں مرمر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح غالب کی جدائی کا۔ اس شعر میں شاعر پھر محبوب کی جدائی کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جسم ہوں اور میرا محبوب میری روح ہے، جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی قدر نہیں ہے، اسی طرح محبوب کی جدائی میں خود کو مردہ سمجھتا ہوں، میرا جسم بے معنی ہے، میرا محبوب زندگی پر مجھ سے دور رہا، اور اس دوری کا صدمہ مجھے ہمیشہ رہا۔ چوتھا شعر، نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ اس شعر میں شاعر کارخانہ قدرت کی داد دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ہر طرح حسین اور خوبصورت نظارے ملتے ہیں، اس کائنات میں خداوند کریم نے مختلف چیزیں اور جمال بنائی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ایک کارخانہ ہے جہاں ہر طرف آئینے ہی آئینے ہیں، اس کی قدرت کی کاریگری کے ثبوت ہیں۔ پانچواں شعر، نکل اے جان تن سے تا وصال یار، حاصل ہو چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے وصل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس طرح بلبل کو قید سے آزادی ملنے پر چمن کی سیر نصیب ہوتی ہے، اسی طرح اے میری روح میرے جسم سے جدا ہو تاکہ مرنے کے بعد میں بھی اپنے محبوب سے جا ملوں۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح محبوب حقیقی کے پاس جاتی ہے، اسی کو وصال کہتے ہیں۔ چھٹا شعر، وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک اپنی رسائی کا۔ اس شعر میں شاعر وصل محبوب کے انتظار کے متعلق فرماتا ہے، سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر عاشق کو اپنے محبوب کا وصال حاصل ہوگا، لیکن قیامت تو بہت دور ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں قبر تک بھی پہنچوں، کیونکہ محبوب جدائی میں میرا دن گزارنا بہت مشکل ہے، اتنی لمبی عرصے تک میں انتظار نہیں کر سکتا۔ ساتواں شعر، نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پر نقش اپنی جبہ سائی کا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی تعظیم کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ پتھر پر جو نشان بنے وہ کبھی نہیں مٹتا ہے، میں نے بھی محبوب کے دہلیز پر اپنا ماتھا رگڑا ہے، سجدے کیے ہیں، تو یہ نشان بھی ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ شاعر محبوب کو بت سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے، یعنی میں نے اس پتھر دل محبوب کے پاؤں پر اپنی الجا منوانے کے لیے ماتھا گسایا، تو یہ نشان ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آٹھواں شعر، دل اپنا آئینے سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ اس شعر میں شاعر پاک عاشق کی پاکیزگی کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرا عشق آئینے سے بھی صاف اور پاک ہے، اور میرا محبوب اپنا حسن اس شیشے سے دیکھ سکتے ہیں، میرے اس آئینے جیسے پاک صاف دل میں محبوب اپنی خود نمائی کا تماشا دیکھتا ہے، اور وہ ہر حال میں غرور اور خود نمائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آخری شعر وہ اس غزل کا مقطع ہے، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچان ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ اس شعر میں خواجہ دل آتش محبوب کی خدائی کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس لیے حقیقی محبوب حقیقی ہے، جس خدا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کی صفات کو پہچان کر کے اس کی خوبیوں اور خصوصیات سے یہ بات تسلیم کی کہ واقعی اگر محبوب حقیقی ہے وہ دو جہاں کا مالک خداوند کریم ہے، ہمیں اسی کی
محبت میں، عشق میں اپنے وجود کو مٹانا چاہیے۔ اس طرح خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل مکمل ہو گئی۔ باقی شکریہ۔